أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله قال الإمام النقي في زيارة الجامعة: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي ومعدن الرسالة وأصول الكرم وخزان العلم. صلوات اللهم صل على محمد وعجل. مومنین کرام، سامعین محترم، عزاداران سید الشہداء، سن 1446 ہجری کے عاشورہ محرم کے عشرہ اولیٰ میں شرح زیارت جامعہ کبیرہ کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے چند ایک مقدمات آپ کی خدمت میں عرض کیے تاکہ اس سے پہلے کہ ہم زیارت میں القابات معصومین علیہم الصلاۃ کی بحث کا آغاز کریں، ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ خود مقام زیارت اور مقام زائر کیا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے زیارت کا، انشاءاللہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ جب یہ حکم دیا گیا تو یہ حکم دیا کیوں گیا، کیوں ہم سے چاہا گیا ہے کہ ہم زیارات کو انجام دیں، اور پھر تاکیدات اور پھر آثار ہیں کہ جن میں سے انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو میں وارد ہوں گا، اور کچھ مقامات آثار، یعنی جب زائر معصوم کی زیارت کر رہا ہوتا ہے تو کیا آثار زیارت ہیں جو اس کے اوپر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جب ہم ان تمام باتوں کو جان لیتے ہیں
اور ان کو جانتے ہوئے زیارت کو انجام دیں گے تو پھر جو زیارت کے آثار ہیں وہ تب مرتب ہوتا ہے۔ اگر ہم غفلت میں زیارت کو اس کی حیثیت اور اس کے مقام کو سمجھے بغیر انجام دیں، یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے قرآن کو پڑھا تو جائے لیکن سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر قرآن کو پڑھا تو جائے، تلاوت تو کی جائے، لیکن اسے سمجھا نہ جائے تو ہو سکتا ہے کہ تلاوت قرآن کے ثواب کے کچھ آثار ہماری زندگی میں نظر آ جائے، لیکن یہ جو آثار تلاوت قرآن ہیں یہ وہ حقیقی آثار نہیں ہیں جس کے لیے خدا نے قرآن کو نازل فرمایا۔ جب قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ کتاب اللہ نے نازل کیا ہے کہ یہ عین ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اس میں اللہ کی جانب سے روشن دلیلیں ہیں لوگوں کے لیے، اور یہ فرقان ہے یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے اپنے پڑھنے والے کے اندر۔ تو اب یہ قرآن پڑھنے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت میں جب اس قرآن کو حوالے کر گئے تو اب کب سے 1400 سال سے امت پڑھ رہی ہے، اس کے باوجود گمراہی کا شکار ہے، اتنا تلاوت کرنے کے باوجود دلیلیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اتنا تلاوت کرنے کے باوجود بھی حق و باطل میں فیصلہ نہیں کر پائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن کے مرحلے کو تو حل کیا ہے، لیکن اس سے آگے کا مرحلہ جو قرآن چاہتا ہے اور ارشاد کرتا ہے خود پروردگار عالم قرآن میں، اور فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کے اندر تدبر اور تفکر اور غور کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ جو بار بار قرآن تعقل کی بات کرتا ہے کہ عقل استعمال کرو، تفکر کی بات کرتا ہے کہ قرآن کو سمجھو، قرآن کے اندر تدبر کرو، تفکر کرو، سوچو، غور کرو، فکر کرو، اتنی بار تکرار کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت لینے کا واحد راستہ قرآن کے اندر تدبر اور تفکر سے گزر کر جاتا ہے۔ لہذا اب اگر کوئی قرآن پڑھے، تلاوت کرے، لیکن قرآن نہ سمجھنا چاہے، یعنی باقاعدہ جیسے ایک ہمارے ہاں سلسلہ ہے، کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھ لو، سمجھنے کی ضرورت، زیادہ سے زیادہ پڑھو، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان عمدن یہ کام کرے کہ قرآن پڑھے تو صحیح لیکن سمجھنا نہ چاہے تو پھر قرآن اس پر ہدایت کے دروازوں کو بند کر دے۔ لہذا قرآن نے خود اس مقام کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن میں آیات کو نازل کیا، یہ قرآن فیہ شفاء و رحمہ للمؤمنین، قرآن شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ لہذا جب مومن پڑھے گا قرآن تو اس کے قلب کو شفا بھی ملے گی اور وہ سایہ رحمت میں بھی آئے گا۔ لیکن فرمایا وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن یہی قرآن جب ظالم کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو وہی قرآن ہے، لیکن قرآن جب ظالم کے ہاتھ میں جاتا ہے تو پھر کیا؟ وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالم کو یہی قرآن سوائے خسارے کے کوئی اور چیز، بلکہ اس کے خسارے کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اب ایک ظلم قرآن پر یہ ہے کہ انسان قرآن پڑھے لیکن سمجھنا نہ چاہے، اپنے آپ کو قرآن فہمی سے، قرآن کو سمجھنے سے روک کر رکھے، تو اب ایسا ظلم کرنے والا یقیناً قرآن سے ہدایت نہیں لے سکتا۔ لہٰذا معصوم نے فرمایا رب تالی القرآن والقرآن یلعنہم، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور قرآن انہی پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو، یہ کب ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کو سمجھے بغیر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب لیکن یہ مشکل پیش کہاں پر آتی ہے اور کیوں پیش آئی؟ یہ مشکل اس لیے پیش آئی
کہ بہت سارے افراد جانتے ہیں کہ چونکہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے، اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیا تو پھر خود بخود اہل بیت کی طرف جانے کا راستہ مشخص ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی قرآن میں سمجھ کے ساتھ وارد ہو اور دروازے اہل بیت اطہار پر نہ پہنچ پائے، لہٰذا کوئی قرآن کے ذریعے سے اہل بیت تک نہ پہنچے۔ واحد راستہ یہ تھا کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ بھئی قرآن پڑھو، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا زیادہ پڑھو اتنا زیادہ ثواب، جتنے زیادہ ختم اتنا زیادہ ثواب، لہذا ایک رات میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھ دیا، نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آیا نہ سننے والے کو سمجھ میں آیا۔ تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ کام کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ انہیں خود بھی معلوم ہے جس دن ان کے لوگوں نے قرآن سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیا تو قرآن تو واضح کر دے گا حق پر کون ہے اور باطل کون ہے، قرآن بتا دے گا، قرآن تو واضح کر دے گا۔ قرآن کا کمال ہی یہ ہے، قرآن فرقان ہے بین الحق والباطل، قرآن کا کام ہی یہ ہے۔ بس جس دن انسان قرآن سمجھنا شروع کرے گا، قرآن حق اور باطل کے درمیان خود بخود فیصلہ کر کے سنا دے گا، کس کی فضیلت میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، کس کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں۔ لہٰذا واحد راستہ دور رکھنے کا کیا ہے کہ آپ قرآن میں تدبر اور تفکر کا راستہ بند کر دیں۔ لہذا عزیزان من، دوسری جانب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھو۔ اسی طرح سے جب ہم قرآن سمجھتے ہیں تو ہمیں اہل بیت سمجھ میں آتے ہیں، جب اہل بیت میں غور کرتے ہیں تو قرآن سمجھ میں آنا شروع کر دیتا ہے۔ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہو تو اہل بیت کے دروازے پر آنا ہوگا، اہل بیت کا عرفان حاصل کرنا ہے تو قرآن کے راستے سے وارد ہونا ہوگا۔ لہٰذا اب جب ہم چاہتے ہیں تو عین اس مرحلے میں کہ جہاں ہم نے قرآن میں تدبر کرنا ہے، جب ہم اہل بیت کے دروازے پر جا رہے ہیں، اہل بیت کو پکار رہے ہیں، تو پکارتے ہوئے ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم کس کو آواز دے رہے ہیں۔ لہذا دشمن اس کے مقابلے پر کیا کرتا ہے؟ شبہات کو ڈالتا ہے۔ جب ایک مرتبہ ذہن میں شبہ پیدا ہو جائے تو جہاں شبہ ایجاد ہوتا ہے وہیں سے انحراف کی راستہ شروع ہوتا ہے۔ لہذا میں عام طور پر اپنے سامعین اور خصوصاً نوجوان دوستوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ یاد رکھیں آپ کے عقیدے میں کہیں پر بھی شک اور شبہے کی کوئی دراڑ موجود نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا سب سے زیادہ کام اپنے عقیدے پر کریں، سب سے زیادہ عقیدہ آپ کا توحید کا عقیدہ واضح ہونا چاہیے، نبوت عدل آپ کو بالکل واضح ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ کے ذہن میں شک اور شبہ نہیں ہوگا، یہ کیسے پتہ لگے گا؟ جب آپ عوام میں اتریں گے، جب آپ مخالفین کے ساتھ جائیں گے، کہیں نہ کہیں یونیورسٹی میں، کالج میں، ورک پلیس پہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں، بازاروں میں، کہیں نہ کہیں آپ کا ارتباط ایسے لوگوں سے ہوگا جو آپ کے عقیدے پر سوال اٹھائیں گے۔ اگر آپ اپنے عقیدے کا دفاع کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو اپنا عقیدہ سمجھ میں آیا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ خود کنفیوژن کے شکار ہو جائیں، آپ کے پاس جواب نہ ہو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا اپنا عقیدہ عقل کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ واضح نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ جتنے عرصے اپنے طور پر یہ کہیں گے کہ بھئی بحث مت کرو، خاموش ہو جاؤ، گزارا تو ہو جائے گا، لیکن جس سوال کا جواب آپ کو نہیں ملا وہی آپ کے وجود کے اندر وہ دراڑ پیدا کرے گا جہاں سے شیطان انسان کے اندر انحراف کے راستے کو پھیلاتا ہے۔ جہاں شک ہے، جہاں شبہ ہے، اسے علماء کے ذریعے سے ہو سکتا ہے ایک عالم جواب نہ دے سکے، دوسرا عالم جواب نہ دے سکے، لیکن اس بات کا اطمینان کے ساتھ آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ مکتب تشیع اور مکتب اہل بیت اطہار میں الحمدللہ کوئی شبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا جواب ہمارے علماء کے پاس موجود نہ ہو۔ اس لیے کہ ہم جس سورس سے جڑے ہوئے ہیں، جس منبع سے جڑے ہوئے ہیں، وہ مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم کہلاتا ہے۔ اور اور اہل بیت اطہار 250 سال جس میں ہمارے ائمہ لوگوں کے درمیان موجود رہے ہیں، ان 250 سالوں میں اتنا کچھ دے کر چلے گئے ہیں کہ انشاءاللہ غیبت امام سے پہلے تک کوئی مرحلہ ایسا نہیں آ سکتا
کہ جس میں اہل بیت سے متصل علماء شبہات اور شک کے جواب نہ دے سکے. لہذا الحمدللہ ہمارے پاس جواب موجود. سوال کرنا سیکھیں, سوال کا ہنر اپنے اندر پیدا کریں. ایک عام شک اور شبہ جو ہمارے اندر ڈالا جاتا ہے, بچوں کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی تم اولیاء کی قبر پر جاتے ہو, تم اپنے ائمہ کی قبور پر جاتے ہو اور پھر وہاں جا کر سلام کرتے ہو, وہاں جا کر تم دعا کرتے ہو. جو مر گیا ہے, جو اس دنیا میں نہیں رہا, اس کو سلام کرنا, اس کی زیارت پر جانا, اس کو پکارنا اپنی مدد کے لیے, یہ شرک ہے. کیوں؟ اس لیے اس سے پہلے ابتدا میں یہ تھا, نعرہ لگایا گیا کہ بھئی غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. یہ نعرہ لگا کر خود پھنس گئے, اس لیے کہ ہر قدم پہ اللہ نے تمہیں محتاج رکھا ہے. بیمار ہو جاؤ گے تو ڈاکٹر کو مدد کے لیے پکارنا پڑے گا. ہر مرحلے پر انسان محتاج ہے. گھر بنانا ہے تو انجینئر کے پاس جانا پڑے گا, بال بنوانے ہوں تو بھی نائی کے پاس جانا پڑے گا. لہذا چونکہ انسان محتاج ہے, ہر مرحلے پر محتاج ہے, اس وجہ سے انسان ہر مرحلے پر کسی نہ کسی کے پاس, تو کہا بھائی وہ تو ظاہری طور پر واسطے موجود ہیں, تو تھوڑا سا ذرا عنوان کو چینج کیا گیا. جب جواب نہ دے سکے کہا بھائی یہ تو چلو ٹھیک ہے, یہ زندہ لوگ ہیں, آپ ان کے پاس جاتے ہیں, اللہ نے ان کا محتاج کیا ہے. تھوڑا سا لیول نیچے آیا, کہا نہیں, زندوں کو چونکہ ارتباط سبب اسباب کی دنیا ہے, لہذا چونکہ اللہ نے ان کو مؤثر قرار دیا ہے, اللہ نے ان کو مؤثر قرار دیا ہے. مثلا شفا کو اللہ نے ڈاکٹر کے ہاتھ میں رکھا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اس سے دوا لیتے ہیں, لیکن ہمارا ایمان یہی ہوتا ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں. تب اس کا مطلب کیا ہوا؟ دو باتیں ہمیں سمجھ میں آئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بحث زندہ اور مردہ سے زیادہ یہ ہے کہ کون کائنات میں مؤثر ہے اور کون کائنات میں مؤثر نہیں. تو میں نے پہلے مرحلے کا ایک جواب دوں کہ یہ جو آپ نے اب تاثیر کی بات کی ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ تبارک و تعالی نے ساری تاثیر ڈاکٹر کو ہی دی ہوئی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو ہر ڈاکٹر کے پاس جانے والا ہر مریض شفا یاب ہو جاتا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. کوئی کسی ڈاکٹر سے شفا پاتا ہے, کوئی کسی ڈاکٹر سے پاتا ہے, کوئی اپنا خود ہی علاج کر کے اپنی صحت کو حاصل کر لیتا ہے. بس اس کا مطلب کیا؟ خود اللہ تبارک و تعالی نے ان وسیلوں کو, ان واسطوں کو, ان اسباب کو مختلف رکھا ہے. کبھی آپ کو ایک ہی دوا سے فائدہ ہوتا ہے, کبھی اسی دوا سے فائدہ. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ پروردگار ان تمام اسباب کو قطع کرتا ہے تاکہ انسان کو متوجہ کرے کہ تیرے اور میرے درمیان جس کو میں نے سبب قرار دیا ہے وہ میرے اختیار میں ہے. جب میں چاہوں گا تب یہ دوا تجھے فائدہ پہنچائے گی, اور اگر میں نہ چاہوں تو جتنی مرضی دوا کھا لے, یہ تجھے فائدہ نہیں پہنچائے. اب اس کا معنی یہ ہوا کہ خدا جس کو جہاں پر تاثیر گزار قرار دے گا وہ اثر کرے گا. تب ہم خدا سے کم از کم یہ پوچھ سکتے ہیں یا نہیں کہ پروردگار عالم, کیا تیرا نظام یہ ہے کہ تو نے صرف زندوں کو, جو زندہ لوگ ہیں, صرف ان کے اندر تاثیر رکھی ہے, باقی اشیاء کے اندر کوئی تاثیر نہیں رکھی؟ مثلا وہ کہتے ہیں یہ تم علم کے کپڑے کو کیوں چوم رہے ہو, یا تم زری کو کیوں چوم رہے ہو؟ اگر فرض کرو کہ کسی شخص تک جانا بھی ہے تو ان چیزوں میں تاثیر اللہ نے نہیں رکھی. تو میں قرآن سے پوچھتا ہوں پروردگار کیا ایسا ہی ہے کہ ان میں سے کسی شے میں تو نے تاثیر نہیں رکھی؟ تو اگر ایسا ہو تو پھر خود قرآن منع کرے اس چیز سے کہ بھئی یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو مس نہ کرو, ان چیزوں سے اپنے آپ کو مس نہ کرو, ان کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے. لیکن تعجب کا مقام یہ ہے کہ خود قرآن ہمیں ایک مقام پر لے جا کر ایک ایسا مثال پیش کر رہا ہے کہ جہاں پر میں بالکل دعوت عمومی دیتا ہوں اب تمام یہ شرک کے اور بدعت کے نعرے لگانے والوں کو کہ آئیں اور آ کر ہمیں جواب دیں. مقام کیا ہے؟ مقام یہ سورہ مبارکہ یوسف ہے, اور سورہ مبارکہ یوسف میں وہ مقام
کہ جب حضرت یوسف کے بھائیوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ ہمارا بھائی یوسف، بالکل آخری مراحل ہیں سورہ مبارکہ یوسف، جب انہیں پتہ لگ گیا تو انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ کے غم میں روتے روتے ہمارے بابا کی، آپ کے بابا کی آنکھیں وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ تو ایک کامن مسٹیک ہے، اس کو بھی حل کرتا چلوں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یعقوب نابینا ہو گئے تھے۔ نہیں، جناب یعقوب نابینا نہیں ہوئے تھے۔ نبی یا معصوم کے اندر کبھی بھی کوئی ایسا عیب پیدا نہیں ہو سکتا جو اس کی رسالت کے درمیان حائل ہو جائے۔ اور معصوم کی ایک علامت کیا ہے؟ معصوم کے اندر ایسے جسمانی عیب پیدا، نہ جسمانی عیب پیدا ہو سکتا ہے، نہ ذہنی عیب پیدا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عیوب رسالت کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اگر کسی معصوم کے اندر کوئی ایسی بیماری پیدا ہو جائے کہ جس سے لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں تو ہدف رسالت پورا نہیں ہوتا۔ لہذا بعض اسرائیلی روایات کے اندر جناب ایوب کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہے؟ ساری کی ساری اسرائیلیات ہیں۔ معصوم کے اندر، اب کسی کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہوں، کوئی جائے گا اس کے پاس؟ لوگ کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ لہذا نبی کے اندر ایسی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی، نبی کے اندر ایسی کوئی بیماری نہیں پیدا، نہ اس کے بدن میں پیدا ہو سکتی ہے، نہ اس کے ذہن میں پیدا ہو سکتی ہے۔ یہی تو ہماری عصمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جو خود بھولتا ہو وہ کسی اور کو راستہ کہاں سے دکھا سکتا ہے؟ لہذا نبی نہ کبھی ہذیان کا شکار ہو سکتا ہے، نہ نسیان کا شکار ہو سکتا ہے، نہ خطا کا شکار ہو سکتا ہے، نہ شبہ کا شکار ہو سکتا ہے، نہ کوئی جادو اس کے اوپر عمل۔ نبی کے اوپر، معصوم کے اوپر کبھی بھی یہ آثار نہیں ہوتے۔ لہذا معصوم کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ معصوم کے بدن پر کبھی بھی مکھی معصوم کے بدن پر نہیں بیٹھے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے۔ معصوم کے اندر یہ بیماریاں پیدا نہیں ہوتی۔ لہذا حضرت یعقوب نابینا نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اس قدر گریہ کیا ہے یوسف کی جدائی میں جناب یعقوب نے۔ اب ہم سے جو عزاداری کی دلیلیں مانگتے ہیں، ہم ان سے یہی تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ قرآن سمجھ لیا ہوتا تو اتنی بدعتیں تمہارے درمیان پیدا۔ جناب یعقوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور ایک نبی کی جدائی میں جبکہ ابھی ان کو یقین ہے کہ یوسف مرے نہیں ہیں، دنیا سے نہیں گئے، انہیں شہید نہیں کیا گیا، صرف یعقوب سے جدا ہوئے ہیں، صرف یعقوب سے جدا ہوئے ہیں۔ اب جناب یوسف خوبصورت بہت تھے، لیکن روایات کیا کہتی ہیں کہ جب آخر عمر کے مراحل میں زلیخا بہت بوڑھی ہو گئی تو ایک مرتبہ فقیر ہو گئی، ایک مرتبہ آئی حضرت یوسف سے ملنے کے لیے تو دربانوں نے روک دیا۔ جب روکا تو اس نے دربانوں سے لڑائی کرنا شروع کر دی اور کہا کہ تم مجھے ڈرا رہے ہو، جبکہ اب میں اس خدا کو پہچان چکی ہوں جو اتنا قادر ہے کہ بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے، غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اب جب وہ لڑتے ہوئے اس نے یہ جملہ کہا تو یہ آواز حضرت یوسف کے کان میں چلی گئی۔ تو حضرت یوسف نے پوچھا بھائی کون ہے؟ کہا بھائی یہ خاتون ہے جو آپ سے ملنے کے لیے آئی۔ حضرت نے پہچان لیا، بوڑھی ہو چکی تھی، فقیر ہو چکی تھی۔ تو حضرت نے کہا کہ تو اتنی بوڑھی ہو چکی ہے، اتنا فقیر ہو چکی ہے، اتنی درماندہ ہو چکی ہے، اب بھی تو میرے پاس کیوں چلی آتی ہے؟ کہ حسن یوسف نے مجھے، تیرے حسن نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، کیا کروں؟ اس کیفیت میں بھی تیری محبت میرے دل سے نہیں نکلتی۔ جب اس نے کہا نا کہ آپ کی محبت میرے دل سے نہیں نکلتی تو حضرت یوسف نے کہا زلیخا تم میرے حسن کی دیوانی، جبکہ مجھے خدا نے یہ بتایا ہے کہ آخر زمان میں جو نبی آنے والا ہے اس کے حسن کے مقابلے پر میرا حسن کچھ بھی نہیں ہوگا۔
اور اللہ نے مجھے بتایا کہ اس نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب آپ نے اس سے کہا اور نام لیا حضرت کا تو زلیخا کہنے لگی ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات کی تصدیق کرتی ہوں. تو حضرت یوسف نے کہا تو کیسے تصدیق کرتی ہے؟ کہا میں نے دیکھا نہیں نبی کو، لیکن جس کا نام اتنا دل خوبصورت ہے، جس کے نام میں اتنا حسن ہے، وہ خدا جانے خود کتنا حسین ہوگا. کہ جب سے نام سنا ہے اس نبی کی محبت میرے دل میں مجھے محسوس ہو رہی ہے. جب سے میں نے ابھی زلیخا نے نبی کو دیکھا نہیں ہے، صرف نام سن کر زلیخا کے دل میں محبت پیدا ہوئی. تو میرے جتنے نوجوان ہیں، جتنے میرے مومنین اس وقت سامعین بیٹھے ہیں، یہ یاد رکھنا، یہ جو حسین کا نام سن کر دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اس کی قدر کو جانو. ہم نے دیکھا نہیں ہے محمد و آل محمد کو، لیکن یہ جو ان کی محبت ہمارے دل میں ہے، اس کی قیمت کیا ہے. ایک مرتبہ نام سن کر جب اس نے محبت کا اظہار کیا، خدا نے حضرت یوسف پر وحی کی اور وحی کر کے کہا یوسف میں زلیخا کو دوبارہ جوان کروں گا، تو اس کو اپنی زوجیت میں لے، شادی کر اس سے. حضرت یوسف نے کہا پروردگار یہ کب سے چاہ رہی تھی، لیکن تیرا ہی اذن نہیں تھا، تو نہیں چاہتا تھا. اب ایسی کیا بات ہو گئی کہ تو اسے جوان کرنے پر بھی آمادہ ہے، دوبارہ اس کو میری زوجیت میں دینے کے لیے بھی آمادہ ہے. کہا یہ جو اس نے محبت کا اظہار کیا ہے، چونکہ اپنی محبت میں سچی ہے اور میں دل کے حال جانتا ہوں، لہذا جو محبت اس کے دل میں پیدا ہوئی ہے، اس کے سارے گناہ میں نے معاف کیے. اور جس محبت کا اظہار کیا ہے اس کی وجہ سے اسے اس کی خواہش تک پہنچا رہا ہوں. تو اب سمجھ میں آیا یہ محبت کتنی قیمتی ہے. ایک بار نام سن کر زلیخا کے دل میں پیدا ہو جائے یہ محبت، خدا اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو جنہوں نے ان کی محبت میں اپنے گھر لٹا دیے ہوں، اپنے بچوں کے جنازے اٹھائے ہوں، تکلیفیں اور رنج اٹھائے ہوں، لیکن ان کی محبت سے ہاتھ نہ اٹھایا ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ خدا قیامت کے دن اپنی رحمت کی نظر ان لوگوں پر نہ کرے. قیمتی ترین جوہر ہے محبت اہل بیت اطہار. اور انشاءاللہ عرض کروں گا اس محبت کی معراج کا نام زیارت ہے، اس عشق کی معراج کا نام زیارت. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام اب بھائیوں نے آ کر بتایا، کیا کہا؟ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، بابا کی آنکھیں آپ کے غم میں روتے روتے سفید ہو گئیں، ایسی ہو گئیں کہ حضرت یعقوب چہروں کو پہچان نہیں پاتے تھے. یہ نہیں تھا کہ نظر نہیں آتا تھا، چہرے پہچان نہیں پاتے تھے، ضعیف ہو گئی تھیں. تو جب انہوں نے کہا کہ بابا کی آنکھیں ضعیف ہو گئیں، تو اب حضرت یوسف کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ تمام جتنے بھی وسیلے کے مخالف ہیں، زیارت کے مخالف ہیں، ان سب کو شرک کہنے والے، علم کے کپڑے کو چومنے والے کو شرک کہنا، زیارت اولیاء کو شرک کہنے والے، سب کو دعوت دے رہا ہوں، آئیں اور مجھے جواب دیں اس بات کا. حضرت یوسف نبی ہیں یا نہیں؟ نبی ہیں. حضرت یعقوب نبی ہیں یا نہیں؟ دونوں نبی، دونوں طرف نبی. تو بھئی اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب نے مگر اپنی صحت کے لیے دعا نہیں کی ہوگی؟ یقیناً کی ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی کو چاہیے تھا کہ حضرت یعقوب دعا کرتے، نبی مستجاب الدعویٰ ہوتا ہے، خدا حضرت یعقوب کو شفا عنایت کر دیتا. لیکن اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت یعقوب کی دعا میں اللہ نے شفا، کم از کم آنکھوں کی شفا حضرت یعقوب کی دعا میں نہیں رکھی. حضرت یوسف نے سن کے دعا نہیں کی ہوگی؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضرت یوسف نے اپنے باپ کے حق میں دعا نہ کی ہوگی. لیکن حضرت یعقوب کی شفا کو اللہ نے حتی حضرت یوسف کی بھی دعا میں نہیں رکھا. حضرت یوسف عزیز مصر ہیں، پورے مصر کے اس زمانے کے بہترین حکیم، بہترین طبیب، ایک اشارہ کرتے حاضر ہو جاتے. تو آپ کہتے ہیں بھائی بابا کو لے آؤ یا میں یہاں سے بہترین حکیم بھیجتا ہوں وہ دوا دے گا، حضرت یعقوب ٹھیک ہو جائیں گے.
لیکن کوئی تاریخ اگر ایسی ہے تو لا کر دکھائیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت یعقوب کی آنکھوں کی شفا کے لیے حضرت یوسف نے کیا کیا؟ اب جو حضرت یوسف کر رہے ہیں وہ یقیناً خدا کے اذن سے، وحی کے سائے میں کر رہے ہیں، خدا کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے کیا کہا؟ حضرت یوسف نے کہا، یہ نہیں کہا کہ ہسپتال میں داخل کرا دو، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، میں حکیم بھیج دیتا ہوں۔ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ والی قمیص لے جاؤ، میری یہ والی قمیص لے جاؤ، اور اس کو بابا کے چہرے پر ڈالنا۔ اب میں اس سے بات میں کروں گا، یہاں پر روک کر تھوڑا سا ایک مقام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، فصاحت اور بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کم الفاظ میں مطلب ادا ہو جائے تو زیادہ خلاف بلاغت ہے۔ اگر حضرت یوسف یہ کہتے اذهبوا بقمیصی، میری قمیص لے جاؤ، تو بات پوری تھی یا نہیں؟ بات پوری تھی۔ اذهبوا بقمیصی، میری قمیص لے جاؤ، بات پوری ہے یا نہیں؟ کوئی ابہام؟ کوئی ابہام نہیں۔ تو حضرت یوسف نے ھذا کیوں کہا؟ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ والی قمیص لے کر جاؤ۔ ھذا اشارہ ہوتا ہے نا، میں نے اسی لیے ترجمے میں احتیاط کی، میری یہ والی قمیص لے کر جاؤ۔ اگر بات اس بات میں پوری ہو جاتی ہے کہ بھائی میری قمیص لے جاؤ، تو یہ والی کہنے کی ضرورت ہے کیا؟ اصولاً نہیں ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں کوئی لفظ اضافی استعمال نہیں کیا۔ پورے قصہ یوسف میں اللہ نے صرف وہ جملات استعمال کیے ہیں جو ہدایت کے لیے ضروری۔ لہذا جب ڈائریکٹر نے حضرت یوسف کے اوپر فلم بنائی تو 42 قصے کر دی اس نے، لیکن اللہ نے جب قصہ یوسف کو بیان کیا تو 42 صفحے بھی نہیں استعمال کیے، چند صفحوں میں اللہ نے پورا قصہ یوسف بیان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی غیر ضروری لفظ قرآن میں استعمال نہیں کیا۔ اب خود قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ اذهبوا بقمیصی ھذا۔ میں اب روک رہا ہوں آپ کو اس لیے کہ میں نے ایک منزل تک پہنچانا ہے آپ کو۔ یہ ھذا کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر حضرت یوسف کے لیے اللہ نے یہاں پر یہ ھذا نہ کہا ہوتا تو یہاں پر بہت سارے ایسے بیٹھے تھے جو یہ کہتے کہ بھئی کوئی قمیص ومیص نہیں تھی، یہ صرف ایک اشارہ تھا، یہ کوئی کنایا تھا، اس سے مراد یہ تھی، اس سے مراد وہ تھی، کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں۔ تو اب یہ ھذا کیا کرتا ہے؟ ھذا ہے اس میں اشارہ، جس کو اشارہ کیا جائے یعنی اپنے مشار علیہ اس کو مشخص کر دیتا ہے۔ مثلا میں نے کہا یہ والا گلاس، اب جب میں نے اشارہ کر کے کہا یہ والا گلاس، تو اب آپ گلاس تبدیل نہیں کر سکتے۔ متوجہ ہو رہے ہیں؟ آپ گلاس تبدیل نہیں کر سکتے۔ میں کہوں گلاس تو آپ ہو سکتا ہے کہ بھائی مولانا نے کہا تھا گلاس مراد نہیں ہوگا کپ لے جاؤ، گلاس مراد نہیں ہوگا جگ لے جاؤ، گلاس مراد نہیں ہوگی کچھ اور کر لو، اشارہ ہے، کنایا ہے۔ میں کہوں نہیں یہ والا گلاس، اب جیسے میں نے کہا یہ والا گلاس تو گلاس مشخص ہو گیا، اب آپ اس گلاس کے علاوہ کچھ اور کبھی بھی کچھ اور تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ھذا، اب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے، یہ ھذا مخاطب کو پھنسا دیتا ہے، یہ ھذا مخاطب کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ کسی اور طرف نہیں جا سکتا۔ اس ھذا کی قوت ہے، یہ مخاطب کو پھنسا دیتا ہے، کچھ اور سوچنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لہذا اب غور کیجئے گا، خدا نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، لہذا آج تک تاریخ میں کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ کوئی قمیص نہیں تھی، کوئی نہیں کہہ سکا یہ قمیص نہیں تھی۔ اب لیکن اس ھذا کی اصل قوت جو میں نے اتنی محنت آپ کے ساتھ کی ہے، اس ھذا کی اصل قوت کا مقام اب عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ چونکہ ھذا کے اندر یہ قوت ہے کہ مشار علیہ کو مشخص کر دیتا ہے، اور پھر مقام نہیں رہتا مخاطب کے لیے کہ وہ کوئی اور کسی اور چیز کو لے کر آئے۔ لہٰذا پیغمبر نے اسی ھذا کی رعایت کو غدیر میں ملحوظ خاطر رکھا۔ جب مولا دکھانا تھا تو ہاتھوں پر اٹھایا بھی، زبان سے بیان بھی کیا، لیکن ساتھ ساتھ کیا کہا من کنت مولا فھذا علی۔
توجہ فرما رہے کیوں حاضہ کہا؟ بھئی پیغمبر کہہ سکتے تھے من کنت مولا فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ من کنت مولا فحاذا یہ والا علی؟ یہ اشارہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آگے چل کے تاریخ نے بتا دیا کہ بھائی علی کی مشکل ہی یہ ہے کہ علی بہت سو کے لیے مشکل ہے، لہٰذا پوری کوشش کی گئی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی اور مطلب نکالا جائے، لیکن حاضہ نے پھنسا دیا. ممکن ہی نہیں ہوا کہ اس علی کے علاوہ کوئی اور علی لا سکے، تو جب علی کو نہ بدل سکے تو ولی کو بدلنے کی کوشش. لہذا حدیث غدیر میں یہ جو سارا غصہ مولا کے معنی پہ نکل رہا ہے، اس کی وجہ ہی یہ ہے علی نہ بدل سکے تو مولا کے معنی بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ولی کے معنی کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ولی سے مراد دوست ہے، مولا سے مراد دوست ہے. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ علی کو بدل نہیں سکتے. لہذا غدیر میں پیغمبر نے ایسا انتظام کیا ہے کہ الفاظ میں بھی پھنسا دیا اور عمل میں بھی پھنسا دیا. کلام میں ایسا پھنسایا ہے کہ حاضہ علی کو بیان کرتا رہے گا، ہر پڑھنے والے کو پتا ہوگا کہ علی ہے، اور پھر دکھا کر اس طرح سے عمل میں ایسے پھنسایا کہ صرف کہا نہیں، ہاتھوں پر اٹھا کر دکھا دیا. اتنا پھنسا دیا پیغمبر نے کہ کئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں بہرا تھا مجھے سنائی نہیں دیا، میں پیچھے تھا مجھے سنائی نہیں دیا. جو سن سکتا تھا اسے سنا کر پھنسا دیا، جو دیکھ سکتا تھا اسے دکھا کر پھنسا دیا. لہذا کوئی مقام پیغمبر نے چھوڑا نہیں. اب سوال صرف اتنا ہے آخری کہ حضرت یوسف نے اپنے بابا کی شفا کے لیے حکیم دوا نہیں بھیجی. کیا کہا؟ اذهبوا بقمیصی حاضر، میری یہ قمیص لے جاؤ. پھر کیا کرو؟ اسے جا کر میرے بابا کے چہرے پر ڈالنا. تب جب ڈالو گے تو فرتد بصیرہ، بابا ٹھیک ہو جائیں گے. بات یہاں پر آ کر ختم ہو جاتی، لیکن قرآن نے نہ صرف اس جملے کو کوٹ کیا بلکہ آگے کیا کہا؟ کہا جب بشارت دینے والا آیا. جب بشارت دینے والا آیا. ابھی بشارت دینے والا مصر سے چلا نہیں تھا، ابھی روانہ نہیں ہوا تھا، لیکن یہاں کنعان میں بیٹھے بیٹھے حضرت یعقوب کو یوسف کی خوشبو آنا شروع ہو گئی. یہ بڑی خاص خوشبو ہے. جس کو سورہ یوسف میں یوسف کی خوشبو سمجھ میں آتی ہے، اسی کو حدیث کسا میں پیغمبر کی خوشبو سمجھ میں آتی ہے. کہتے ہیں بھئی یہ ان کو سنگھائی دے رہی تھی، باقیوں کو کیوں نہیں سنگھائی دے رہی تھی؟ تو پہلے قرآن سے پوچھو. یعقوب کے ساتھ ساری اولاد موجود ہے، سارا قریہ موجود ہے، سارا شہر موجود ہے، اکیلے یعقوب کو کیوں آ رہی ہے؟ ایک بات اور آخر میں کہہ کر بس نکلوں گا. اس لیے کہ اس پوری مدت میں، اب سوال میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، پروردگار یہی یوسف جب کنویں میں پڑا تھا اور پکار رہا تھا باپ کو تو خوشبو کیوں نہیں آئی؟ یہی یوسف جب چند پیسوں کے عوض بیچا جا رہا تھا تو یعقوب کو خوشبو نہیں آئی؟ یہی یوسف جب مصر کے بازاروں میں بیچا جا رہا تھا تو یعقوب کو خوشبو نہیں آئی؟ یہی یوسف جب زلیخا کے دام میں پھنس رہا تھا تو خوشبو نہیں آئی؟ یہی یوسف زلیخا سے نجات پا کر زندان میں پھنس گیا تو یعقوب کو خوشبو نہیں آئی؟ وہاں سے نکل کر عزیز مصر بن گیا، خوشبو نہیں آئی. لیکن کب آئی؟ جب جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کو اپنا تعارف کرا دیا تب خوشبو آئی. ایسے ہی ہے نا بھائی، جب تعارف کرا دیا، اب جب تعارف کرا کے کہا میں میری قمیص لے جاؤ، ابھی بشیر چلا نہیں، یہاں کنعان میں بیٹھے بیٹھے حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. اور جب انہوں نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو حتیٰ آپ کے اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کیا کہا بھئی آپ نعوذ باللہ من ذالک دیوانے ہو گئے ہیں، یوسف کو گئے ہوئے اتنا زمانہ ہو گیا، اب کہاں یوسف کی خوشبو. بس یاد رکھیے گا یہ دورانیہ جس میں حضرت یوسف حضرت یعقوب سے جدا ہوئے، یہ حضرت یوسف کی غیبت کا زمانہ کہلاتا ہے.
لہذا جب تک یہ غیبت باقی رہی، حضرت یوسف کی غیبت جب تک باقی رہی، نزدیک ہو کر بھی حضرت یعقوب کو یوسف کی خوشبو نہیں آئی۔ لیکن جیسے ہی حضرت یوسف نے اپنی غیبت کو ختم کر کے اپنے ظہور کا اعلان کیا اور بھائیوں کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تو جیسے ہی آپ نے اعلان کیا، اس کا مطلب جیسے ہی حضرت کی غیبت ختم ہوئی تو پوری دنیا میں صرف اس کو خوشبو آئی جو اس پوری غیبت کے مدت میں ساری مخالفت کے باوجود یہ یقین رکھ کر بیٹھا تھا کہ میرا یوسف زندہ بھی ہے اور پلٹ کر واپس آئے گا۔ لہذا اس بات کو سنبھال کے رکھنا، اس بات کو سنبھال کر رکھنا، یہ قرآن نے پورا واقعہ بیان ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ جب یوسف زہرا غیبت میں جائے گا تو پھر نہ آواز آئے گی، نہ دکھائی دے گا، نہ حتی سنگھائی دے گا، لیکن اس پوری مدت میں اس کے منتظرین کو لوگ دیوانہ کہتے رہیں گے، اس کو کہتے رہیں گے کہ تمہارا امام اب آئے گا نہیں، اتنے سال ہو گئے، اتنا زمانہ گزر گیا، کیوں نہیں آتا؟ یہ ساری باتیں یوسف کے بارے میں یعقوب سنتے رہے، لیکن دل میں یقین موجود تھا۔ لہذا جیسے ہی جناب یوسف نے اپنی ظہور کا اعلان کیا، جو منتظر واقعی تھا، اتنی دور بیٹھ کر بھی اسے خوشبو آ رہی تھی۔ بس یاد رکھنا، اس پورے دورانیے میں جتنا ہمیں یوسف زہرا امام زمان کے بارے میں لوگ تانے دیتے رہیں، کبھی اپنے دل میں شک مت آنے دینا، حضرت کے منتظر واقعی بنے رہنا۔ انشاءاللہ جس دن زہرا کا بیٹا خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر آواز دے گا، تو جو آواز سن سکتا ہوگا آواز سنے گا، جو دیکھ سکتا ہوگا وہ دیکھے گا، لیکن باقی جتنے منتظر دنیا میں ہے وہ اپنے ظہور کا اعلان کرے گا۔ ہر منتظر یوسف زہرا کی خوشبو کو سونگے گا۔ لہذا منتظر رہو اس خوشبو کے، اس منتظر رہو۔ ایک جملہ اور کہتا چلوں کہ خوشبو ہی کیوں، حالانکہ حضرت آواز بھی دیں گے، خوشبو ہی کیوں؟ حضرت جب ظاہر ہو جائیں گے تو دکھائی کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے علماء عرفا فرماتے ہیں انسان کے تمام اعضاء میں قدرتی طور پر جو سب سے زیادہ پاک عضو ہے وہ ناک ہے۔ اس لیے کہ ناک کا، اگر میں بھی آپ سے کہوں کہ ناک کا کوئی گناہ بتائیے تو آپ کو بھی گناہ سوچتے سوچتے بھی ٹائم لگے گا کہ بھئی بندہ ناک سے کیا گناہ کر سکتا ہے۔ خدا نے ناک کو تکویناً، ناک کو انسان کی، زبان ڈھیروں گناہ، سب سے زیادہ گناہ زبان کے بعد سب سے زیادہ گناہ، اس کے بعد واحد ناک انسان کے بدن میں ایسی ہے، واحد ناک جس کے تقریباً گناہ نہ ہونے کے برابر۔ کوئی نفسیاتی مریض ہوگا، اس لیول پہ اگر آدمی چلا جائے تو پھر شاید ناک کا کوئی گناہ ہو، ورنہ ناک عمومی طور پہ ناک کا کوئی گناہ، چونکہ تکویناً ناک پاک ہے، لہذا معصوم جس وقت ظہور کریں گے وہ عضو جو سب سے پہلے امام کو پہچانے گی وہ انسان کی ناک ہے، مومن کی ناک ہے، چونکہ سب سے کم گناہ ہے۔ اب اسی اصول کو آگے لے کر چلیں، اگر میں اپنی ناک کی طرح اپنے کان پاک کر لوں تو مجھے امام کی آواز سنائی دے گی، اگر میں اپنی ناک کی طرح اپنی آنکھوں کو پاک کر لوں تو مجھے حضرت کا وجود اقدس بھی دکھائی دے سکتا ہے، اور اگر میں اپنی زبان کو پاک کر لوں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاک زبان سے امام کو سلام کیا جائے اور پلٹ کے اس کا جواب نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا عزیزان من، مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ حضرت یوسف، القرآن کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت یعقوب نے کہا مجھے خوشبو آ رہی ہے، لوگوں نے کیا کہا آپ دیوانے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا، لیکن جب کچھ دیر بعد بشیر پہنچا اور ساتھ قمیص بھی لے کر آیا تو معلوم ہو گیا کہ منتظر حقیقی کبھی دیوانہ بلکہ حقیقت کا انکار کرنے والا ضلالت اور گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس، جو اس حقیقت کا انکار کرنے والا ہے وہ کبھی بھی گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتا۔
اب قمیص آئی، آنے کے بعد حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالی گئی، قرآن نے کیا کہا؟ فرتدا بصیرا، حضرت یعقوب ان کی آنکھیں دوبارہ ٹھیک ہو گئیں۔ اب میں دوبارہ سے تمام جتنے بھی بدعت کے نعرے لگانے والے ہیں ان کو ایک دفعہ پکار کے کہوں گا کہ یہ بدعت تو خدا نعوذ باللہ من ذالک بے خدا ہی کر رہا ہے نا۔ یہ قمیص کس نے بھجوائی؟ نبی نے، اللہ کے اذن سے بھجوائی۔ کس کو بھجوائی؟ نبی کو۔ تو معلوم ہوا نا، ایک نبی کی شفا کو اللہ نے دوسرے نبی کی قمیص میں قرار دیا ہے۔ جب تک قمیص آ نہیں گئی، یعقوب کے چہرے پر ڈل نہیں گئی، تب تک یعقوب کو بینائی، ان کی آنکھیں، ان کو صحت عطا نہیں ہوئی۔ تو پروردگار بس آخری جواب دے دے تاکہ میں ان ساروں کو جواب دے سکوں کہ حضرت یوسف کی اس والی قمیص میں ایسی کیا بات تھی؟ تو جواب یہی ملے گا نا کہ بھائی یوسف نے یہ قمیص کچھ عرصے کے لیے پہنی تھی، تو اب اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا کہ معصوم جس قمیص کو تھوڑی سی دیر کر پہلے پہن لے، وہ قمیص اگر معصوم سے نسبت پیدا کر لے تو دوسرے معصوم کے لیے شفا بن سکتی ہے۔ تو جو قمیص کچھ دیر کے لیے جناب یوسف کے بدن پر آ جائے وہ ایک معصوم کے لیے شفا بن سکتی ہے، تو جس مرقد میں معصوم کا بدن سالوں سے موجود ہے، وہ مرقد اور وہ مٹی کیسے خاک شفا نہیں بن سکتی؟ کچھ دیر کے لیے اس قمیص نے حضرت یوسف سے اپنے آپ کو مس کیا۔ کچھ دیر کے لیے قمیص یوسف کے بدن کو مس کر لے، قمیص میں شفا آ جاتی ہے۔ تو وہ خاک جس میں یوسف زہرا کا خون ملا ہو، جس میں پیغمبر کے بیٹوں کا خون ملا ہو، وہ خاک خاک کے شفا کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو یہ تمام بدعتیں تمہارے عقل کا فطور تو ہو سکتی ہیں، حقیقت وہ خاک جسے اٹھا کر پیغمبر جناب ام سلمہ کو دے رہے ہیں سلام اللہ علیہا کو، اور فرما رہے ہیں اے ام سلمہ جس دن یہ خاک سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین امت کے ہاتھوں۔ یہ وہ پہلی عزاداری ہے جو پیغمبر نے جناب سید الشہداء کے لیے انجام دی۔ یہ پہلی عزاداری متفق علیہ، شیعہ سنی تمام کتب میں موجود ہے۔ مسلم نے اس روایت کو بیان کیا، ام سلمہ راوی۔ یہ پہلی مجلس حسین ہے جو پیغمبر کربلا سے کئی سال پہلے انجام دی۔ لہذا ابھی حسین شہید نہیں ہوئے تو پیغمبر رو رہے ہیں، اور اگر عاشور کے دن پیغمبر آ کر دیکھ لیتے کہ امت نے حسین کے ساتھ کیا کیا تو کیا عالم ہوتا پیغمبر کا۔ یہ کربلا کہ جس کو آباد کر دیا حسین نے، اس کربلا کے مقدمے کا نام ہے مسلم ابن عقیل۔ جس طرح سے فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ فرمایا کہ قرآن سے جدا نہیں ہے لیکن قرآن میں شامل بھی، علماء کہتے ہیں جدا بھی نہیں ہے اور شامل سورہ کی فہرست میں، لہذا پہلی سورہ سورہ بقرہ مقدمۃ الکتاب ہے، کتاب کا مقدمہ ہے، فاتحۃ الکتاب ہے۔ کربلا کی فاتحہ کا نام مسلم ابن عقیل، کربلا میں نہیں ہے لیکن کربلا سے جدا نہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل جناب کا مقام یہ ہے کہ جب امام حسین بھیج رہے ہیں تو فرمایا یا اخی، اے میرے بھائی، انت ثقتی، تو وہ ہے جس پر حسین بھروسہ کر سکتا ہے۔ بس جس پر زمانے کا حسین بھروسہ کرے وہ زمانے میں مسلم کہلاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کربلا کا ٹرننگ پوائنٹ کہاں سے؟ کربلا میں امام حسین جا رہے ہیں، امام حسین پورے راستے کیا کہہ کر نکلے ہیں؟ تم نے مجھے بلایا ہے، میں آ رہا ہوں۔
بار بار امام نے کہا میں حکومت کے لیے، ظالم حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. لیکن یہ سفر شہادت کی طرف کہاں سے ٹرن ہوا؟ جب کوفہ کے لوگوں نے حسین کے مسلم کو تنہا چھوڑ دیا. لہذا میں کربلا کے درس میں سے ایک درس اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں تو یہ ہے کہ جب مسلم کی پشت خالی ہوتی ہے تو حسین تنہا رہ جاتا. ہمارے موجودہ زمانے کی کیفیت سن 61 ہجری سے فرق نہیں کرتی، سن 60 ہجری سے زیادہ فرق نہیں کرتی. آپ سن 60 ہجری کا کوفہ تصور کیجئے. کوفہ میں موجود شیعہ اور دیگر جتنے بھی مکاتب ہیں سب مل کر امام حسین کا انتظار کر رہے تھے. سب کو پتا تھا امام حسین نے آنا ہے، کب آنا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم تھا. یہ پتا تھا کہ امام آئیں گے، کب آئیں گے یہ کسی کو نہیں پتا. اور امام کے اس انتظار کی کیفیت میں جو حالات پیش آئے ان میں سے ایک حالات یہ ہیں کہ کوفہ کی اکثریت کی حماقت کے ذریعے سے ابن زیاد کوفہ کے اوپر قابض ہو گیا. میں ایک ایک جملہ سنبھل کر بات کر رہا ہوں. جس وقت ابن زیاد کو کوفہ کی گورنری کا حکم ملا تھا، ابن زیاد بصرہ میں تھا. یزید کی طرف سے پیغام ملا کہ بصرہ کی حکومت اپنے ہاتھ میں رکھو اور کوفہ کا انتظام سنبھالو. ابن زیاد نکلا. جب کوفہ کے نزدیک پہنچا تو ابن زیاد پریشان تھا. تاریخ جا کر دیکھیں. قافلہ روک دیا، نہیں داخل ہوا. تو اس کے ساتھیوں نے پوچھا بھائی کیوں نہیں جا رہا؟ کہ اس وقت پورا کوفہ حسین کے عاشقوں سے بھرا ہوا ہے. اگر کسی کو پتہ لگ گیا کہ میں آ رہا ہوں تو یہ مجھے دارالامارہ تک پہنچنے نہیں دیں گے، میری تکہ بوٹی کر دیں گے. کہ پھر کیا کرو گے؟ کہ بھئی یا تو رات کی تاریکی میں چپکے سے جاؤں گا، یا کچھ خفیہ سرنگیں ہیں، میرے کچھ جاسوس ہیں وہ مجھے آ کر بتائیں گے، میں ان سرنگوں سے جاؤں گا. لیکن ابن زیاد کی بغل میں ایک یہودی شخص ہے جس کا نام ہے معقل، جو غلام بن کر ابن زیاد کے ساتھ تھا. معقل نے کہا میں تجھے اس سے آسان راستہ بتاتا ہوں تاکہ تو فوری طور پر پہنچ بھی جائے اور کوئی تجھے ہاتھ بھی نہ لگا سکے. کہ کیا کرے گا؟ کہ میں ایسا انتظام کروں گا کہ خود کوفہ کے لوگ تجھے دارالامارہ تک پہنچائیں گے. ابن زیاد نے کہا دیوانہ ہو گیا تو، کوفہ کے لوگوں کو پتہ لگ گیا میں آیا ہوں، یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے. معقل نے کہا تو پریشان نہ ہو، جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کر. کیا کروں؟ کہ اپنے کاروان کی شکل ویسی بنا جیسی بنو ہاشم کے کاروان کی ہوتی ہے، ویسے ہی علم تیار کر، ویسے ہی لباس پہن، اور پھر جب آمادہ ہو جائے تو چہرے پر نقاب لگا لینا. ہم مشہور کر دیں گے کہ امام حسین پہنچ گئے ہیں. اور جب تو کوفہ میں پہنچے گا تو کچھ ہمارے لوگ آواز لگا دیں گے کہ امام حسین آ گئے. ابن زیاد نے اس کی بات مانی، اس کی بات پر ترکیب پر عمل کیا. جیسے ہی یہ کاروان کوفہ کے دروازے پر پہنچا، ان کے ایجنٹس چلے گئے، انہوں نے آواز لگائی امام حسین آ گئے. کیا ہوا؟ تاریخ کی گواہی ہے. کوفے والوں نے کرنا کیا چاہیے تھا؟ کوفہ والوں کو اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب امام حسین کا مسلم موجود ہے، امام کا نائب موجود ہے، امام کا سفیر موجود ہے، تو سب سے پہلے کسے پتہ لگنا چاہیے تھا؟ جناب مسلم کو. لہذا اگر کسی نے محلے میں آواز لگائی کہ امام حسین آ گئے تو سب سے پہلے کہاں جانا چاہیے تھا؟ مسلم کے پاس. اور جناب مسلم سے جا کر پوچھنا چاہیے تھا کہ امام آئے ہیں یا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام کے آنے کی اطلاع سب سے پہلے کس کو ہوگی؟ مسلم کو. لیکن معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر، بہت معذرت کے ساتھ، شیعوں کی یہ جذباتیت ہے جس نے دین کو
اور ائمہ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے، سب سے زیادہ۔ یقین کریں ہمارا دشمن اس قابل نہیں ہے، ہمارا جذباتی پن ہے، اس لیے کہ جہاں جذبات عقل سے حاوی ہو جائیں وہاں پر عقل کی تعطیل ہو جاتی، اور جہاں عقل کام نہ کرے وہاں غلطیاں ہوتی۔ لہذا کیا ہوا، جیسے ہی آواز لگائی گئی لوگ کود پڑے گلیوں میں، ابن زیاد کو اپنے کندھوں پر بیٹھا کر دارالامارہ تک پہنچا دیا۔ دارالامارہ کے دروازے پر پہنچ کر جیسے ہی اس نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا، تب لوگوں کو پتہ لگا انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ قاتل امام حسین کو اپنے کندھوں پر بیٹھا کر وہاں تک پہنچا دیا۔ اس غلطی کا نتیجہ کیا ہوا، ابن زیاد پورے کوفہ پر قابو ہو گیا۔ اسے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ کس کس محلے کے لوگ امام حسین کے ساتھ، لہذا اس نے پوری پلاننگ کے ساتھ شیعوں کو مارنا شروع کیا، ان کے گھروں کو آگ لگائی، ان کے محلوں کو کرفیو لگایا گیا، جن کو جلا وطن کر سکتا تھا جلا وطن کر دیا، مختار کو نکال دیا، اور جو اہم ترین افراد تھے ان کو ایک ایک کر کے قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور اس میں پہلا حملہ جو اس نے کیا، جب پہلا شخص جس کو قتل کیا وہ جناب ہانی ابن عروہ تھے۔ جب ان کو شہید کیا گیا تو جناب مسلم نے اعلان کیا کہ بھئی غلطی تو ہو گئی، اب واحد راستہ یہ ہے کہ جب دشمن قابو آ گیا ہے، اس نے قابو کر لیا چیزوں کو، اس سے پہلے کہ یہ امام کے سارے خواص کو شہید کر دے، اور جب امام آئیں تو کوفے میں کوئی نہ ہو، واحد راستہ کیا ہے کہ ابن زیاد کے خلاف قیام کیا جائے، حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے، تاکہ جب امام آئیں تو بنی بنائی حکومت امام کو پیش کی جائے۔ مسلم کی اس جملے کے مقابل پر ایک اور فکر آئی۔ وہ فکر کیا تھی؟ وہ فکر تھی کہ بھئی امام آ تو رہے ہیں، امام کو آنے دو، جب امام آئیں گے تو جو امام کہیں گے ہم کریں گے۔ یہ لوگ مخلصین تھے، ایسا نہیں ہے کہ مخلص نہیں تھے، بعد میں انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں قیام توابین میں۔ لیکن اس وقت غلطی کیا ہے؟ اس وقت غلطی یہ ہے کہ جب قیام کی ضرورت تھی، جب یہ ضرورت تھی کہ ظالم کو حکومت سے ہٹا کر خواص کو بچا کر امام کے لیے حکومت کو آمادہ کیا جائے، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہے تھے جب امام آئیں گے تب ہم جو امام کہیں گے کریں گے۔ بس عزیزو، آج کی دنیا، آج ہمارا ملک کوفہ کی مانند ہے۔ زمانے کا حسین آیا نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا کب آئے گا۔ ایک طرف وہ فکر موجود ہے جو مسلم کی فکر ہے۔ مسلم کی فکر کی پہچان کیا ہے؟ مسلم کی فکر کی پہچان آج بھی یہ ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انتظار مت کرو، ظالموں کو نیچے گراؤ، حکومت اپنے ہاتھ میں لو، اور امام کے لیے وہ لشکر تیار کرو کہ جب امام آئیں یہ لشکر امام کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ لیکن عین اس کے مقابلے پر وہ فکر بھی موجود ہے جو کیا کہہ رہی ہے کہ بھئی جب امام آئیں گے تب دیکھا جائے گا، اور جو امام کہیں گے ہم کریں گے۔ ان کے خلوص میں شک نہیں ہے، لیکن تاریخ کربلا یہ بتا رہی ہے کہ جو امام کا انتظار کرتا رہے اور لشکر تیار نہ کرے وہ امام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تعداد بہت تھی ان کی، بہت بڑی تعداد تھی، لیکن اس فکر نے انہیں جہاد سے پیچھے رکھا، عمل سے پیچھے رکھا۔ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود بھی ابن زیاد کا مقابلہ نہ کر سکے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ کتنے لوگ ہیں جو پہنچے کوفہ سے کربلا؟ 24، 28، 30، 48، اس سے زیادہ تعداد تاریخ نے نہیں لکھی۔ ہزاروں کی تعداد میں شیعہ تھے کوفہ میں، کیوں نہیں پہنچ سکے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں کہ جب مسلم یہ کہہ رہے تھے کہ قیام کرو، یہ کہہ رہے تھے کہ امام کا انتظار کرو، قیام کی ضرورت نہیں۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے حسین کے
ظہور کے لیے کوئی کام کیا جائے، واحد کام کیا ہے؟ امام کی حکومت کے لیے لشکر تیار کرو، امام کی حکومت کے لیے لشکر کو تیار کر کے ظالموں کا صفایا کرو، تاکہ جب حسین آئے تو یہاں پر وہ لشکر موجود ہو جو امام کا ساتھ دے سکے۔ لہذا جو کوئی اس فکر کا ساتھ دے گا وہ اپنے زمانے کے مسلم کے پیچھے کھڑا ہے، اور جو کوئی پشت خالی کر دے گا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو انتظار کے نام پر اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں۔ مسلم مسجد کوفہ میں مغرب پڑھنے گئے تو مسجد بھری ہوئی تھی، لیکن جب عشاء پڑھ کر باہر نکلے تو کوفہ کی گلیوں میں مسلم اکیلے تھے، اتنے اکیلے تھے کہ مسلم کو راستہ بتانے والا بھی طوعہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئے۔ بیٹے کے انتظار میں باہر نکلی، دیکھا کہ شریف آدمی سامنے بیٹھا ہے لیکن حالات اچھے نہیں ہیں۔ کون ہو؟ مسافر ہوں۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ راستہ نہیں جانتا، تھکا ہوا ہوں، پیاسا ہوں۔ دوڑ کر گئی، پانی لا کر دیا۔ پانی پینے کے بعد بھی جب نہیں اٹھے تو کہا بھئی جاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا راستے نہیں جانتا ہوں یہاں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینہ سے آیا ہوں۔ میں مدینہ کا نام سنا، حسین کی عاشقہ تھی، ایک مرتبہ تڑپ کر کہنے لگی مدینہ میرے مولا کا شہر ہے۔ مدینہ کے کس محلے سے؟ کہ بنی ہاشم۔ وہ یہ سنت ہے، ایک مرتبہ تڑپ کر رہ گئی۔ کہ بنی ہاشم، یہ تو امام حسین میرے مولا کا محلہ ہے، آپ کون ہیں؟ میں پہچانی نہیں۔ کہ مجھ غریب کو مسلم ابن عقیل کہتے ہیں۔ کہ مولا آپ ہیں، مجھے نہیں معلوم تھا، اپنے گھر میں لائی۔ لیکن جانتی نہیں تھی کہ اپنا ہی بیٹا دشمن اہل بیت نکلے گا۔ شکایت لگا دی، صبح ساری فوج گھر میں جمع ہو گئی۔ جناب مسلم بہت مقابلہ کیا علی کے شیر نے، بڑی دیر تک لڑتے رہے۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ علی کا شیر ایسے قابو نہیں آئے گا تو ایک جگہ گڑھا کھود کر اس کے اوپر چٹائیاں بچھا کر مٹی ڈال دی، اور لڑتے لڑتے جناب مسلم کو وہاں تک لے کر آئے۔ بس جیسے ہی جناب مسلم گڑھے میں گرے، چاروں طرف سے اتنے تیر مارے گئے، اتنے نیزے مارے گئے کہ علی کا شیر زخمی ہو گیا۔ گرفتار کر کے لے کر آئے۔ تاریخ کہتی عجیب تعلق ہے جناب مسلم کا امام حسین سے، ابھی کربلا برپا نہیں ہوئی ہے۔ ابن زیاد کے سامنے لا کر پوچھا گیا، کہا کوئی آرزو؟ کہا پیاسا ہوں، پانی پلا دو۔ جب پانی لے کر آئے اور آپ پینا چاہتے تھے، ایک مرتبہ خون کا قطرہ پانی میں گرا۔ یہ حسین کا عشق ہے جو مسلم کو پانی سے روک رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین پانی پیے بغیر چلا جائے اور مسلم پانی پی لے؟ لہذا پیاسے ہی حضرت مسلم باقی۔ کہ کیا چاہتے ہو؟ کہ بس اتنا چاہتا ہوں کہ کوئی میرے مولا حسین کو یہ بتا دے کہ اب کوفہ زہرا کے بیٹے کے قابل نہیں رہا۔ کوئی اتنا بتا دے کہ مولا اب کوفہ نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور آخر میں حکم دیا، دارالامارہ کی چھت پر حضرت مسلم کو لے گئے، ہاتھ پسے پشت باندھے گئے، اور پھر اس کے بعد تلوار کی وار سے حضرت مسلم کی گردن کو جدا کیا گیا، اور دارالامارہ کی بلندی سے حضرت کے جنازہ اطہر کو زمین پر پھینکا گیا۔ یہ نبی کی اولاد میں پہلا جنازہ ہے جس کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ بعض روایات کہتے ہیں کہ گرانے کے بعد بعض ملعونوں نے مسلم کے جنازے کے پیر میں رسیاں باندھیں اور کوفے کی گلیوں میں پھرانا شروع کیا۔ جناب مسلم کے سر کو کاٹ کر دارالامارہ پر لٹکا دیا گیا۔ بس عزیزو، یہی وہ سر تھا کہ جب یہ کاروان پہنچا ہے دارالامارہ کے پاس تو ایک مرتبہ آواز سنائی دی، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ جناب زینب نے حضرت امام زین العابدین سے پوچھا، بھائی اس شہر میں ہمیں سلام کرنے والا کون ہے؟ کہا پھوپھی ایک مرتبہ نظر اٹھا کر دیکھے، دروازے پر بھائی مسلم استقبال کے لیے۔ امام حسین کوفہ کے راستے میں تھے،
ایک مقام پر آ کر امام نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے کلمہ استرجا پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عباس ساتھ ساتھ تھے۔ ایک مرتبہ نزدیک آ کر پوچھا، کہا مولا اس وقت میں کلمہ استرجا انا للہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حضرت کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، اپنی دو انگلیوں کو کھول کر کہا، عباس ذرا اس کے درمیان تو دیکھو۔ جیسے ہی جناب عباس نے دیکھا، ایک مرتبہ کوفہ کا منظر دکھائی دیا۔ بھائی مسلم دارالامارہ کی چھت پر کھڑے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تلوار کا وار چلا، مسلم کی گردن قطع ہوئی، لاش کو زمین پر پھینکا گیا، بس علی کے بیٹے کو جلا لایا۔ لیکن امام نے ایک مرتبہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، عباس ابھی نہیں، عباس صبر کرو، عباس صبر کرو۔ اس کے بعد حکم دیا، کہا خیموں کو لگا دیا جائے۔ بس جیسے ہی خیموں کو لگایا گیا اور ایک مرتبہ سارے خیمے لگ گئے، امام حسین خود اپنی بہن کے خیمے میں تشریف لے کر گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی بہن سے شادی ہوئی تھی حضرت مسلم کی، بہن کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ بس جیسے ہی بہن کے خیمے میں تشریف لے گئے، مسلم کی 4 سالہ بیٹی ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی آ کر امام کے دامن سے لپٹ گئی، ماموں کو پیار کر رہی ہے۔ امام کی آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے۔ ایک مرتبہ بیٹھ کر زمین پر مسلم کی 4 سالہ بیٹی کو آغوش میں بٹھایا اور ایک مرتبہ پیار کرنا شروع کیا، پیار کرتے رہے اور پھر ایک مرتبہ کہنے لگے، اے میری بیٹی، آج کے بعد تجھے جس چیز کی ضرورت ہو تو مجھ حسین کو کہنا، تجھے اپنے باپ سے جو چاہیے مجھ حسین کو کہنا۔ بھئی یہ الفاظ سننے تھے، نبوت کے گھر کی پلی ہوئی بچی ایک مرتبہ پلٹ کر کہتی ہے، ماموں آج آپ کے پیار کے انداز میں ایسا لگ رہا ہے جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ بھئی یہ جملے سننا تھے، حسین کے اشک جاری ہو گئے۔ بہت پیار کیا مسلم کی بیٹی کو حسین نے۔ بس میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، مولا یہ مسلم کی بیٹی کا نصیب ہے کہ جب مسلم شہید ہوئے آپ جیسا پیار کرنے والا موجود تھا، لیکن یہ آپ کی سکینہ کا نصیب ہے۔ ارے حسین کی کچلی ہوئی لاش پڑی تھی، سکینہ باپ کی لاش سے لپٹ کر رونا چاہتی تھی، کوئی تماچے لگا رہا تھا، کوئی تازیانے مار رہا۔